اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئی بے مقام کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تخت آرات جو کل، تخت آرات جو کل، آج وہ زیر خاک ہے، عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے۔ عزیزان محترم، اور اسٹیج پر علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، ارباب خاص و عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ اختلاف کی دنیا ہے، مثل مشہور ہے، جتنے منہ اتنی ہی بات، یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3، کسی نے خیر و شرک کے خدا الگ الگ مانے، اور مشرکین عرب نے 360 خدا مانے، اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے۔ اسی طرح مذاہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام، کفر، شرک، توحید، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے۔ عزیزان محترم، دنیا میں کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا پڑے گا۔ جو اس دنیا میں آیا وہ ایک نہ ایک روز قبر کی جانب ضرور جائے گا۔ نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکر نہیں لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ اللہ رب العزت کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، اے فرشتے جاؤ اللہ سے جا کر عرض کرو، اے اللہ میرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے، اور اس لیے کہ تیرے گھر کی تعمیر باقی ہے۔ وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کیا کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیا ہوا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے سلیمان بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارا وقت متعین آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ دوسری جگہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی اگر تم مضبوط کی عمل ہو جاؤ۔ کسی کو موت کا علم نہیں، کب کہاں اور کیسے آئے گی۔ ایک روز بی بی مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی، روزہ رکھے ہوئے تھی، اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے راتوں کو جاگنے والی، دن پر روزہ رکھنے والی، تجھ پر سلام ہو۔ بی بی مریم نے کہا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ اٹھا۔ فرشتے نے جواب دیا، اے مریم میرے متعلق نہ پوچھ، میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں،
میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں، میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں، میں دوست و احباب سے جدا کرنے والا ہوں، اور اب میں تیری جان لینے کے لیے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے کہا حضرت عیسیٰ جنگل گئے ہیں، ذرا ان کو آنے دیجئے۔ فرشتے نے جلدی سے جواب دیا، اے مریم مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کر لیتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی جان آخری کے سپرد ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ پیاری والدہ اللہ سے جا ملی۔ جناب باری نے عرض کیا، اے میرے مولا، جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا میں یہاں موجود نہیں تھا، آپ میری والدہ کو زندہ کر لیجئے تاکہ میں ان سے کچھ گفتگو کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی والدہ کو زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاری والدہ سے کہا، اماں جان موت کے مزے کو کیسے پایا؟ بی بی مریم نے کہا، بیٹا کیا پوچھتے ہو؟ موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہ جائے گی اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بی بی مریم کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مارو۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور اس فرشتے نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک ماری۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ زمین پر آئے۔ بی بی مریم کو بڑی فکر ہوئی کہ لوگ بات کیا سوچیں گے، بستی والے کیا سوچیں گے کہ مریم نے زنا کر لیا۔ فرشتے نے جواب دیا، اے مریم تو اس کی فکر نہ لے، اس کی ٹینشن نہ لے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر نمودار ہوتے ہیں تو محلے والے بی بی مریم سے کہتے ہیں، اے مریم یہ بچہ تو کہاں سے لائی ہے؟ تیرے کس کے ساتھ زنا کیا؟ بی بی مریم خاموش تھی۔ لوگ بات کہنے لگے، جواب تو دے، یہ بچہ تو کہاں سے لائی ہے؟ بی بی مریم نے کہا کہ تم اس سے خود ہی معلوم کر لو۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم اس سے کیسے معلوم کر لیں، یہ تو ایک دن کا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ جب لوگوں نے اس سے معلوم کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک بزرگ نے دعا کی، اے اللہ میں موت کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگ کی دعا قبول فرمائی اور آواز آئی کہ فلاں قبرستان چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ بزرگ فلاں قبرستان میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ اپنی قبر سے زندہ ہوا اور کہنے لگا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ ان بزرگوں نے کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ اس مردے نے جواب دیا کہ موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ میرے انتقال کے وقت کو ہزاروں سال ہو گئے لیکن ابھی تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہیں گئی۔ عزیزان محترم ذرا غور تو کیجئے کہ ہزاروں سال انتقال کو ہو گئے لیکن ابھی تک منہ سے اس کی تلخی نہیں گئی، تو وہ کتنی سختی سے روح نکالتی ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انتقال کے وقت آدمی کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کو سمندر بھی پلا دی جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے، جتنی انتقال کے وقت آدمی کو پیاس لگتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ انتقال کے وقت آدمی کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس کے تلوار سے 300 ٹکڑے بھی کر دیے جائے تب بھی اس کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی تکلیف انتقال کے وقت ہوتی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس نے کتنی اڑتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا، اس نے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ موت کو اگر
حکومت کے ذریعے ٹالنا ممکن ہوتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر وزارت کے ذریعے ٹالنا ممکن ہوتا تو حامان و قارون کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالنا ممکن ہوتا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر دعاؤں کے ذریعے ٹالنا ممکن ہوتا تو جالینوس کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر نبوت کے ذریعے ٹالنا ممکن ہوتا تو دونوں جہاں کے سردار آمنہ کے لال عبداللہ کے لب جگر اما آمنہ کی آہو ٹھنڈک حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی. روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے الا یا ساکن القصور المعلا ستدفن عن قریب فی التراب. اے بلند والا محلات میں رہنے والے عن قریب تجھے مٹی میں دفن ہونا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جنازے کے ساتھ قبرستان میں گئے. جانے کے بعد ایک گوشے میں بیٹھ گئے تو لوگوں نے عرض کیا یہ امیر المؤمنین آپ تو جنازے کے ولی ہیں لیکن آپ ایک گوشے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے اس قبر نے میرے سے ہم کلامی کی ہے اور یہ قبر میرے سے کہتی ہے اے عمر تو میرے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ میں آنے والے کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں بتائیے ضرور بتائیے کہ آپ آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا سلوک کرتی ہے؟ قبر کہتی ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو اس کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں اور اس کی ہڈیوں کو ایک ہڈی کو دوسری ہڈی میں داخل کر دیتی ہوں اور اس کے گوشت کو کھا جاتی ہوں اور اس کا بہت برا حال کرتی ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کے بعد کچھ دن روئے زمین پر باقی رہے. اس کے بعد دار بقا کی جانب کوچ کر گئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا جنازہ رات میں لے جایا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے کہا یہ قبر تجھے معلوم ہے کہ ہم کس کا جنازہ لے کر کے آئے ہیں؟ قبر کہتی ہے کہ یہ حسب و نسب کی جگہ نہیں ہے. چاہے کسی کی بھی اولاد ہو یہاں پر اعمال کا سکہ چلے گا. میں نے آپ حضرات کے روبرو قرآن کریم کی تلاوت کی افرأیت الذی تولی. اس آیت کا شان نزول ہے ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ. وہ شخص یہودی تھا تو اس نے کسی کتاب کے اندر پڑھا جہنم کے احوال کو. جب اس نے پڑھا تو اس کو بڑا غم ہوا, اس کو بڑی فکر ہوئی اور اپنے دوست سے کہنے لگا کہ میں تو اسلام لے آ رہا ہوں اس لیے کہ جہنم کے احوال میں نے پڑھے ہیں اور میرے سے رہا نہیں گیا. اس کے دوست نے کہا کہ تو مجھے روزانہ اتنے پیسے دے اور جو تجھ کو عذاب ملے گا, جو تجھ کو جہنم میں عذاب ملے گا اس کو میں اپنے اوپر لاد دوں گا. تو اس شخص نے ایسے ہی کیا. یہ روزانہ اپنے دوست کو پیسے دیا کرتا تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. میں اپنی تقریر کو یہ چند باتوں پر ختم کر رہا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.